بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. سب سے پہلے نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد. 2023 شروع ہو چکا ہے اور 3-4 دن بھی گزر چکے ہیں اس کو شروع ہوئے ہوئے، اور اس نئے سال کے لیے ڈھیروں نیک تمنائیں. جو مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ میں دعا دیتی ہوں کہ پروردگار آپ لوگوں کی دلی مقاصد کو پورا کرے، حاجات کو پورا کرے، اور دکھ پریشانی بیماری جو ہے اس سب کو پچھلے سال کے ساتھ، گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگیوں سے نکال دے مولا. اور زندگی میں اب صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشیاں لے کر آئے انشاءاللہ تعالیٰ. جو جہاں رہ رہا ہے اس ملک میں سلامتی ہو اور ترقی اور کامرانی ہمارے اپنے ملکوں میں جہاں ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا ترکی میں یا انڈیا میں، جو بھی ممالک ہیں ہمارے، پروردگار اس ملک کو ترقی دے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ سب سے دعا. اچھا، اب آج کے ٹاپک کی طرف میں آتی ہوں. آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ نیوز تھی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ایک گڈ اپرچونیٹی ہے کیونکہ کینیڈا کے حوالے سے بار بار جو خواتین و حضرات ہیں، خصوصاً ینگ جنریشن، وہ ایک ہی سوال بار بار پوچھتی ہے کہ ہم کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور یا ہمارے پاس تعلیمی قابلیت اتنی نہیں ہے یا اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہے کہ ہم کینیڈا آ سکیں. حالانکہ میں وقتاً اس کے لیے پروگرامز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتی جا رہی ہوں، لیکن کینیڈا کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو انگلش سمجھنا اور بولنا آنی چاہیے. بہت فلوئنٹ نہ ہو، بہت روانی سے نہ ہو، لیکن آپ کو سمجھ آنی چاہیے. پلس آپ کو ڈالر کی شکل میں رقم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، میں اور اس کو فردر جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات کروں گی. لیکن آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ایک نئی اپورچونیٹی ہے، ایک نئے موقع ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، وہاں کام کر سکتے ہیں اور وہاں کی اپورچونیٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو سنا ہوگا کہ یورپین یونین میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس سے پہلے 26 ممالک آلریڈی اس کے ممبر ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جو شینگن کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں، جو 26 ممالک ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ویزا فری انٹری ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو کسی ایک بھی ملک کا 26 ممالک میں سے کسی ایک ملک کا بھی ویزا آپ کے پاسپورٹ پہ لگا ہوا ہے، تو اگر فرض کیجیے آپ ٹورسٹ ویزے پہ ہیں اور آپ کو 90 ڈیز کا ویزا ملا ہوا ہے، 90 دن کا ویزا ملا ہوا ہے، تو آپ اپنے اسی ویزے پر بائی روڈ، بائی ٹرین، جو بھی مینز آپ استعمال کرتے ہیں، بائی ایئر، آپ آسانی سے ان 26 ممالک میں سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہن میں یہی تھا کہ اب تک جو سننے میں آ رہا تھا کہ 2023 میں ترکی جو ہے وہ شامل ہو جائے گا شینگن کنٹری کے لیے، کیونکہ اس نے تقریباً 1992 سے جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی تک اس سال بھی جو ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے. لیکن اس سال 1 جنوری سے ایک نیا ملک کروشیا جو ہے وہ یورپین یونین میں شامل ہو چکا ہے. تو یہ گڈ نیوز ہے. ایک چھوٹا سا ملک تھا جو آئی لینڈز، 1000 سے زیادہ آئی لینڈز وہاں پہ موجود ہیں، اور لوگ سیر و تفریح کے لیے خصوصاً یورپین کنٹریز سے وہاں پر جاتے تھے. تو وہ بھی کافی عرصے سے کوشش میں تھا کہ کسی طرح وہ شینگن کنٹری کا ممبر بن جائے، اور تو اس کے لیے یورپین یونین کی ووٹنگ ہوئی اور اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. اور 27واں ملک جو ہے وہ کروشیا جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، اور بیک وقت وہ شینگن کنٹری کا بھی ممبر بنا ہے، اور یورپین یونین جو ہے اس کو بھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور جو کرنسی ہے یعنی یورو کرنسی جو ہے یورپین یونین کی، اس کو بھی جوائن کر لیا ہے. تو تھوڑی سی تبدیلیاں آئی ہیں، اور کیا کیا مواقع ہیں اگر آپ انڈیا پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بینیفیشری ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ خواتین و حضرات یہ سوچتے تھے کہ اگر ہمیں کسی شینگن کنٹری کا ویزا مل جائے تو ہم آسانی سے جو اٹلی، فرانس، اسپین یہاں کے سفر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جاب اپرچونیٹی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر وہاں کا TRC حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، رہ گئی بات کروشیا کی، تو وہ اس لیے بہت سود مند ہے یا بینیفیشری ہے کیونکہ اس کی جو ایمبیسی ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے.
تو جب کوئی ایمبیسی کسی کنٹری میں موجود نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر اس ایمبیسی یا اس جگہ کا ویزا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بہت زیادہ لوگ اس ویزے کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. تو پاکستان سے خصوصاً انڈیا میں تو نیو دہلی میں جو ہے وہ ویزا آفس ہے، آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں کروشیا کے لیے. مگر پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو جو ایمبیسی ہے ایرانی، یعنی تہران میں، ایران کے شہر تہران میں جو ایمبیسی ہے اس سے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا تھا ویزے کے لیے. تو ہر انسان جو ہے وہ پہلے ایران کا ویزا حاصل کرے، پھر وہ وہاں پر جائے، وہاں اپنی فائل سبمٹ کرے، وہاں سے ویزا ایشو ہو. تو اس لیے پاکستان سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ کروشیا کا ویزا اپلائی کرتے تھے. تو اس لیے وہاں کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے ملکوں میں. اسی طرح اگر کوئی ترکی میں رہتا ہے تو ترکی میں بھی بہت آسانی سے وہاں پر آپ کو انقرہ میں، ازمیر میں، استنبول میں وہاں پہ کونسلیٹ اور ایمبیسیز موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ آسانی سے کروشیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپلائی کرنے میں کیا ہے، کیونکہ ابھی نیا جو ہے یہ ممبر بنا ہے اور اس میں ابھی اتنی زیادہ انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں نہیں کی ہیں. تھوڑا ہی سا عرصہ گزرے گا، جیسے ہی یہ تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر جو اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب وہ ویلیوبل ملک ہو گیا. اسی طرح سے وہاں کے ٹکٹس اور ویزا حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. تو فی الحال جو باقی تمام ٹریول ایجنٹ ہیں اور دوسری جو لوگ جن لوگوں سے بات چیت ہوئی، سب کا یہی کہنا ہے کہ جتنی جلد سے جلد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے پاسبلٹی ہے تو آپ اس ملک کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ کو یہاں کا ویزا لگ گیا آپ کے پاسپورٹ پر تو آپ کو دوسرے ممالک میں سفر کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان سے یا ترکی سے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کا پروسیس کیا ہے. اس وقت میں تھوڑا سا بریف آپ کو یہ بتا دوں بریفلی کہ کیا چینجز آئی ہیں. اور اگر آپ کے پاس فرض کیجیے آپ آلریڈی کروشیا میں سفر کر چکی ہیں اور آپ کے پاس وہاں کی کرنسی موجود ہے، کیونکہ اب انہوں نے یورو کو جو ہے اڈاپٹ کر لیا، تو کیا ہو رہا ہے کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. ان کی کرنسی جو تھی وہ کونا یا کنا جو ہے KUNA ان کی کرنسی کا نام تھا، اب وہ کرنسی ختم ہو گئی ہے اور وہاں پر اب کون سی کرنسی چلے گی؟ یورو. کیونکہ وہ یورپین یونین کا ممبر ہے تو اس نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے یورو کو، اور یورو کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویلیوبل کرنسی ہے. تو وہ انہوں نے اس کی سلیکشن اس لیے کی ہے تاکہ ان کے ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائے، سرمایہ کاری زیادہ ہو. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے آل دا چینجڈ آن January 1st when Croatia joined the European zone, replacing historical kuna with the euro. It is the 20th country to join the single currency. So یہ 20واں ملک ہے جس نے سنگل کرنسی، یعنی 20 ممالک کا گروپ ہے جن کی سب کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ یورو ہے. Euro banknotes and coins are now circulating in the country with around 70% of ATMs in the country already. So جتنے بینک ہیں اور جو ان کی ATM مشینیں ہیں ان میں 70% سے زیادہ اگر آپ کو کرنسی چاہیے تو وہ یورو وہاں پر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فرض کیجئے وہاں سے کچھ یورو خرچ کرتے ہیں یا بینک میں دیتے ہیں تو اب وہ ریپلیس کرنے کے لیے اگر اس کی چینج آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو ان کی کرنسی یعنی کونا میں نہیں ملے گی، بلکہ وہ کیا کریں گے، آپ کو یورو میں دینا شروع کریں گے، کیونکہ گریجولی جو ہے وہ اپنے ملک سے اپنی کرنسی کو ختم کرتے جائیں گے اور اس کا یورو جو ہے اس کا رواج بڑھاتے چلے جائیں گے. اس کے لیے انہوں نے کچھ ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ دا کونا کین اسٹل بی یوزڈ انٹل January 15. سو 15 جنوری تک آپ ابھی بھی خرید و فروخت یا اپنے جو جس بھی مقاصد کے لیے وہاں کی کرنسی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. although any paying in the kuna will receive their change in euros, the exchange rate has been fixed. اور انہوں نے دوسرا کام کیا ہے کہ فرض کیجیے اگر کسی کے پاس وہاں کی کرنسی ہے اور وہ یورو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انہوں نے فی الحال فکس ریٹ رکھ دیا ہے. یعنی ایک یورو آپ کو کتنے چینج پہ ملے گا؟ 7.53450. سو یعنی 7.53450 کونا از ایکول ٹو 1 یورو.
تو یہ ان کا حساب کتاب ہے, انہوں نے اس کو فکس کر دیا ہے. گاڈ اسپیئر کونا لیفٹ اوور فرام دا یور لاسٹ ٹرپ, یو کین ایکسچینج دیم فرام یوروز اینی کروشین پوسٹ آفس انٹل June 30. اور اگر آپ کے پاس آلریڈی ہیں اور آپ اپنی کرنسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں یورو میں, تو انہوں نے کسی بھی پوسٹ آفس سے چینج کرنے کے لیے 30 جون آخری تاریخ رکھی ہے کہ 30 جون تک آپ کسی بھی پوسٹ آفس سے اپنی کرنسی کو چینج کر سکتے ہیں. اور اینی کروشین بینک انٹل دا اینڈ آف 2023, ایکسچینج ایٹ بینک فری آف چارج انٹل July 1. اور July 1 تک کسی بھی بینک سے آپ اپنی کرنسی کو اگر چینج کرتے ہیں کوئی نہ کوئی یورو میں, تو وہ فری آف چارج ہے. ٹھیک ہے. اور جناب علی اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کس طرح سے اپلائی کریں گے وہاں کے ویزے کے لیے آپ, اور کیا طریقہ کار ہوگا, اس کے لیے میں دوسری ویڈیو انشاءاللہ تعالی بناؤں گی اس کے حوالے سے, کیونکہ اب بھی یہ آسان ہے, اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے. تمام ریکوائرمنٹ وہی ہیں جو کہ کسی بھی شینگن کنٹری کو کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ترکی جو ہے وہ بھی اس شینگن کنٹری کا ممبر بننے میں کامیاب ہو جائے گا. تھوڑے سے پرابلمز ہیں کیونکہ ان لیگل جو لوگوں کی آمد و رفت ہے اس کو ختم کرنا سب سے پہلی شرط ہے یورپین یونین کی, اور اسی کے لیے پچھلے پورے 1 سال بے انتہا ترکی نے سختی کر دی ہے. انلیگل امیگرینٹس کو نکال کے باہر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے, ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے پوری دنیا سے. فارنرز جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی ہے تاکہ وہ شرائط کو پورا کرتے ہوئے شینگن کنٹری کے ممبر بن سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.